اپنے دامن کو بچانے والے اجنبی ہو جائیں گے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دین پر عمل کرنے والے اجنبی ہو جائیں گے۔ جب ایسا دور تم دیکھ لو جب دین پر عمل کرنے والے دنیا کی نظروں میں اجنبی بن جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اے میری امت کے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، ایسے دور میں دین پر عمل کرنے والے بن جانا۔ تمہیں دنیا اگر اجنبی نظروں سے دیکھتی ہے تو دیکھتی رہے، لیکن تم اجنبی بن جانا، اجنبیوں کو جنت ملے گی، اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آج کوئی مسلمان عورت نقاب میں نکلے، پردے میں نکلے، ہزاروں انگلیاں اڑ جاتی ہیں۔ کتنی عورتیں بے پردہ بے حیا آدھی ننگی گھوم رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور مسلمان عورت نقاب میں نکلتی ہے تو 100 انگلیاں اٹھتی ہیں۔ آج کا دور تو دور ہے۔ نوجوان چہرے پر داڑھی رکھ لے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ملا بن گیا کیا، مولوی بن گیا کیا، اس کی ماں مذاق اڑاتی، اس کا باپ مذاق اڑاتا۔ نوجوان ہجڑوں کی طرح داڑھی موڑ لے کلین شیپ ہو کر کے گھومے تو لوگ کہتے ہیں بڑا اسمارٹ ہے۔ یہ حالات ہے میرے بھائی، دین پر عمل کرنے والا اجنبی بن چکا ہے، اور دین سے جو دور ہے وہ دنیا کی نظر میں قابل تعریف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، دین پر عمل کرنے والے بن جاؤ، چاہے دنیا تمہیں اجنبی سمجھتی رہے، تمہیں جنت کی خوشخبری سناؤ۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یاتی علی الناس زمان القابض علی دینہ کالقابض علی الجمر، میری امت پر وہ دور بھی آئے گا جب دین کے اوپر چلنے والا، دین پر عمل کرنے والا، شریعت پر عمل کرنے والا اتنے مشکل دور سے گزرے گا، کالقابض علی الجمر، جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ لینے والا ہے، جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا بڑا مشکل تھا۔ دین پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا بڑا مشکل دور، بڑا مشکل کام ہے۔ ابھی ایک نوجوان پوچھ رہا تھا شیخ صاحب بٹ کوائن کا کاروبار کرنا ہے، ابھی تو لوگ پوچھ رہے ہیں نا، ایک دور آئے گا لوگ پوچھیں گے نہیں، لوگ کریں گے یہ کام جیسے کر رہے ہیں آج۔ کتنے نوجوان ہیں، کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، ورلڈ کپ چل رہا ہے، باقاعدہ آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے، سٹہ کھیلا جا رہا ہے، انڈیا جیتے گا تو اتنا پیسہ ملے گا، انگلینڈ جیتے گا تو اتنا پیسہ ملے گا، سٹہ لگا، میچ ہو رہا ہے، جو ٹیم جیت گئی اگر ہمارا سٹہ فیور میں گیا لاکھوں کما لیا، فیور میں نہیں گیا تو لاکھوں چلا گیا۔ سٹہ لگا کے، جوا لگا کے آج ہمارا نوجوان پیسہ کما رہا ہے۔ یہ دور بھی آنا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال امن حلال ام من حرام، لوگوں پر وہ دور بھی آئے گا جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں، جائز طریقے سے کما رہے ہیں یا ناجائز طریقے سے کما رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، پیسہ کمانے کے حلال طریقے بہت سارے ہیں، بہت سارے بزنس کے حلال طریقے ہیں، حلال طریقوں کو چھوڑ کر کے حرام طریقہ کما کر کے اپنے گھروں کو برباد نہ کرو۔ اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے ہمارے مارکیٹ میں وہی کاروبار کرے جو دین کی سمجھ رکھتا ہے، کاروبار کے لیے دین کی سمجھ ضروری ہے، ورنہ آدمی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ تو ہم وہ دور، اس دور میں ہم جی رہے ہیں جب ہمارا نوجوان، ہماری اکثریت دین سے دور ہے، اور اسی لیے آج ہمارے حالات اتنے برے ہیں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی خطبہ مسلمہ کے بعد، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے کرتوت کو نہ بدل لے۔ اللہ ہمارے حالات کو تب تک نہیں بدلتا ہے جب تک اپنے کرتوت کو نہ بدل لیں۔ ہم اگر اچھے طریقے سے زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ کیوں اپنا عذاب ہمارے اوپر نازل کرے گا، کیوں ہمیں پریشانیاں آئیں گی، کیوں ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں گی؟ جب ہمارے کرتوت خراب ہو جائیں گے تب حالات بھی خراب ہو جائیں گے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد کر
بچانے کا فیصلہ کر دیتا ہے پھر اس قوم کو اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، اس قوم کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ جنگ احد کا میدان دیکھو، جنگ احد کا میدان دیکھو، مسلمان یہ جنگ جیت چکے تھے اور مال غنیمت کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے اوپر تعینات کیا تھا کہ حالات جو بھی ہو جائیں تمہیں اس پہاڑی کے اوپر سے نہیں ہٹنا ہے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور کافر بھاگنے لگے، حضرت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو مشرکوں کے کمانڈر تھے، جو کافروں کے کمانڈر تھے، انہوں نے اس پہاڑی کی طرف نظر دوڑائی۔ پہاڑی پر اللہ کے نبی نے 50 صحابہ کو متعین کیا تھا، لیکن جب ان 50 صحابہ نے دیکھا کہ ہم جنگ جیت چکے اور اب تو مال غنیمت کو حاصل کرنے کا ٹائم آیا ہے، 50 کے 50 وہاں سے بھاگنے لگے۔ ان کے کمانڈر نے کہا کہ نہیں نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا، ہمیں یہاں سے نہیں جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر ان کے کمانڈر تھے، انہوں نے جب بہت سمجھایا تو 13 لوگ باقی بچے، باقی سب بھاگ گئے وہاں سے۔ 13 لوگ کو چھوڑ کے باقی 37 لوگ وہاں سے چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بہت بڑے کمانڈر تھے۔ آج بھی اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں the top 10 commanders of the world، دنیا کے سب سے بہترین 10 کمانڈر کون ہیں اب تک کے پورے اتہاس میں، تو ان ٹاپ 10 میں آپ کو خالد بن ولید کا بھی نام ملے گا، جن کی جنگی صلاحیت کا اعتراف اسلام کے دشمنوں نے کیا۔ آج ہمارے درمیان کوئی خالد بن ولید نہیں ہے، اور یہ قوم کیا خالد بن ولید پیدا کرے گی؟ یہ قوم جو رات دن موبائل میں لگی رہتی ہے، گٹکھا اور شراب میں لگی رہتی ہے، یہ قوم جو لڑکیوں سے چیٹنگ کے پیچھے برباد ہے، اس قوم کے اندر کیا خالد بن ولید پیدا ہوگا؟ خالد بن ولید اللہ کی تلوار، جن کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کا لقب دیا، ابھی اسلام نہیں لائے۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہ مسلمانوں کا ویک پوائنٹ ہے، اور وہاں سے اگر پیچھے سے حملہ کیا جائے تو مسلمانوں کو جیتی ہوئی جنگ ہرائی جا سکتی ہے۔ حضرت خالد نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور اسی پہاڑی کے اوپر سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ اللہ کے پیارے نبی زخمی ہوئے، آپ کے دانت ٹوٹے، آپ کے چہرے سے خون بہہ بہہ کر کے گرنے لگا، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ سارے معاملات ہوئے میرے پیارے ساتھیوں، صرف ایک نبی کا حکم ٹوٹا تو یہ انجام ہوا۔ شاعر کہتا ہے نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے نبی فوج میں موجود ہیں، لیکن نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ مسلمان ہار گئے۔ آج تو دن رات ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو اور آپ کے حکم کو توڑ رہے ہیں۔ آج ہمارا جو انجام ہے میرے پیارے ساتھیوں، ہم قرآن کی آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں۔ اللہ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم اپنے کرتوت کو۔ آج ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے میرے بھائی؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ جو مجھے سمجھنا ہے، ہمارا نوجوان آج اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا۔ اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس نے یہ سمجھا ہے دنیا میں پیسہ کمانا ہے، اچھا مکان بنانا ہے، لگزریس لائف گزارنا ہے، اسکارپیو خرید لینا ہے، 4 پہیہ گاڑی خرید لینا ہے، شوق اور ارمان پورے کرنا ہے۔ اس نے کھانا، کمانا، انجوائے کرنا، ان سب کو زندگی کا مقصد سمجھا۔ نہیں میرے بھائی، زندگی اتنی حقیر چیز نہیں ہے، زندگی کا مقصد اتنا حقیر نہیں ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ میرے بندو، کیا تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ نہیں نہیں میرے بندو، ایسا نہیں ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ اے
اے انسان، جس اللہ نے ایک حقیر پانی کے قطرے سے تجھے جیتا جاتا انسان بنا دیا، کیا تو یہ سمجھتا ہے تجھے اللہ یوں ہی چھوڑ دے گا، تیرا حساب نہیں لے گا، تیرا حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی اور تمہیں اپنے کرتوتوں کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ نہیں نہیں میرے بندے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں 27ویں پارے میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے بندو، اے میرے بندو، ہم نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ نے پیدا اسی لیے کیا ہے کہ ہم اس کو راضی کریں، اس کو خوش کریں۔ قرآن کا 29واں پارہ کھولو، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم اچھا عمل کریں، اللہ کو خوش کرنے والا عمل کریں، اللہ کو راضی کرنے والا عمل کریں۔ دنیا میں ہر چیز جب تک اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے اس کو استعمال کریں۔ یہ مرکری لگی ہے، یہ روشنی دے رہی ہے، ہم استعمال کر رہے ہیں، نہیں کام کرے گی ہم ہٹا دیں گے۔ مائک لگا ہے، آواز کو آپ تک پہنچا رہا ہے، ہم نے لگایا ہے، مائک اپنا کام نہیں کرے ہم سائٹ کر دیں گے۔ دنیا کا اصول یہی ہے میرے بھائی، جو کام اپنے مقصد، جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہ کرے اسے سائڈ کر دیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ بھی آج سائڈ کر دیے گئے، کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے مقصد کو پورا، ہم نے زندگی کا مقصد کیا سمجھا ہے؟ کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ یہ مسلمان کی سوچ تو نہیں ہو سکتی میرے بھائی، یہ کافر کی سوچ ہو سکتی۔ اللہ نے قرآن کے 14ویں پارے کے شروع میں فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے نبی، یہ کافر لوگ کل قیامت کے دن تمنا کریں گے، کل قیامت کے دن یہ آرزو کریں گے، اے اللہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، اے اللہ ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی، ہم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے اے نبی ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے نبی ان کو دنیا میں کھانے دو، کمانے دو، انجوائے کرنے دو، ان کی زندگی کا مقصد اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا۔ اور آگے ہمارا نوجوان دین سے دور ہے، اس لیے بھی دور ہے کیونکہ اس نے اپنی جوانی کو نہیں سمجھا کہ جوانی کی قیمت کیا ہے، جوانی کی ویلیو کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اتنا بڑا پروگرام آپ کے گاؤں میں ہوا، یقیناً اس میں بزرگوں کی رائے کا بھی دخل ہے، یقیناً اس میں بزرگوں کا تجربہ بھی شامل ہے، مگر پروگرام کے لیے جب تک نوجوان کھڑا نہ ہو، نوجوان محنت نہ کرے، نوجوان کی طاقت اس میں شامل نہ ہو، اتنا بڑا پروگرام کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ کوئی بھی کام نوجوانوں کے بغیر نہیں، کیونکہ نوجوانی کی جو عمر ہے وہ طاقت کی عمر ہے، وہ انرجی کی عمر ہے، وہ کچھ کرنے کی عمر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن الگ سے جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ۔ اے انسان، تو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا ہے جب تک تو 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تو نے 20 سال سے لے کر کے 40 سال کا دور تو نے کہاں گزارا۔ تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا۔ چوتھا سوال وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں پہ خرچ کیا۔ پانچواں سوال وماذا عمل فیما علم، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا۔
بھئی اللہ پہلا سوال کر رہا ہے پوری زندگی کے بارے میں. پوری زندگی میں بچپن بھی آ گیا, جوانی بھی آ گئی, ادھیڑ عمر بھی آ گیا, بڑھاپا بھی آ گیا, تو الگ سے جوانی کے بارے میں سوال کیوں؟ کیونکہ جوانی بڑی اہم چیز ہے. ہم لوگ عربی کی گرامر کی کتاب پڑھتے ہیں مدرسوں میں, تو اس میں ایک لفظ آتا ہے لیتا. لیتا کہتے ہیں ایسی چیز کی تمنا کرنا جو ممکن نہ ہو, جو امپاسبل ہو, جو اسمبھو ہو, اس کے لیے عربی میں لیتا آتا ہے. تو ہم گرامر کی کتاب میں کیا پڑھتے ہیں؟ لیت الشباب یعود, کاش کی جوانی لوٹ آتی. جوانی کبھی لوٹ کے نہیں آتی, جوانی ایک ہی بار ملتی ہے. جوانی میں جو آپ کر لیں گے بڑھاپے میں نہیں کر سکتے, چاہ کے نہیں کر سکتے. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھو. اگر جوانی میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور بڑھاپے کا انتظار کریں گے, ہو سکتا ہے بڑھاپے میں آپ نماز پڑھ بھی لیں, لیکن جوانی میں جو